إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء، أو كما جاء في الحديث. حاضرین جمعہ اور اسلامی ماؤ بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نور کی آیت نمبر 32 اور 33 کا ایک ٹکڑا پڑھا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے لوگوں، شادی کر کے رکھ دو ان کی جن کے شوہر نہیں ہیں یا جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اور اسی طرح تمہارے غلام اور تمہارے باندیوں کی بھی شادی کر کے رکھ دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ محتاج ہیں، فقیر ہیں، فرمایا یکونوا فقراء فیغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے گا، ان کو جینے کا سامان دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو بہت کشادہ ہے، سب کے حال کو جانتا ہے۔ ہاں، جو لوگ کے نکاح کے لیے سہولت نہیں رکھتے ان کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے، اپنا صبر کرنا چاہیے، پاک دامن رہنا چاہیے، یہاں تک اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کوئی انتظام کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: نوجوانوں، تم کو شادی کی خواہش ہے تو شادی کر لو، نہیں سہولت ہے روزہ رکھ کے کنٹرول کرو۔ روزہ رکھنے سے بھی خواہشات نفس کم ہو جاتی ہیں، کنٹرول ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرا اور شوال کے 6 روزے رکھنے والے بھی الحمدللہ رکھ لیے، فارغ ہو گئے۔ رمضان کے بعد شادیوں کا سیزن شروع ہوتا ہے، بہت شادیاں ہوتی ہیں۔ یہ کہ تھوڑی بڑی بستی میں 20 شادی ایک دن میں، 30 شادی ایک دن میں، اس لیے کہ عام طور پر شادی رکھنے کا رواج اتوار کو ہے۔ شادی رکھنے کے لیے کوئی دن نہیں ہے، شادی رکھنے کے لیے کوئی دن نہیں ہے، جب چاہے شادی رکھ سکتے، صبح میں رکھ سکتے، دوپہر میں رکھ سکتے، عصر میں رکھ سکتے، مغرب میں رکھ سکتے، چونکہ ایک فیشن ہو گیا بہت سے لوگوں کو دعوت دینا، ان کے بیٹھنے کے لیے، کھلانے کے لیے ہال کرائے پر لینا۔ یہ کہ ایک ہال 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 5 لاکھ کا لے کے شادی رچاتے ہیں۔ بہت ساری خرابیاں اس کے اندر ہیں، تو شادی کے متعلق چند باتیں بیان کرنا ضروری ہے تاکہ جن کے یہاں شادی ہونے والی ہے وہ اس کا خیال کریں، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے بھی چند باتیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر شادی ایک ضرورت بھی ہے، ایک عبادت بھی ہے۔ ضرورت تو سارے انسان کی ہے، سارے مردوں کو عورتوں کی ضرورت ہے، ساری عورتوں کو مردوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو دنیا میں آبادی ہی نہیں رہے گی، کوئی شادی نہیں کریں گے، یا تو حرام کے بچے رہیں گے
یا بچے ہی نہیں رہیں گے. اس لیے جو حرام کے بچے ہوتے ہیں وہ تو عام طور پر ان کی مائیں جنتی نہیں، کہیں بھی لے جا کے گرا کے چلے آتی ہیں. تو شادی ضرورت ہے، عبادت بھی ہے. اس لیے کہ شادی کرنے کے بعد آدمی اپنی کفالت کرتا ہے اور اپنی بیوی کو پالتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. اور بیوی کی ضرورت پوری کرتا ہے جیسے شوہر اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. میاں بیوی کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں آئی ہیں. میاں بیوی کیسے رہنا چاہیے، عام طور پر شادی کی مجلسوں میں ان کو بیان کرتا ہوں. یہاں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ صاحب معلوم یہ ہوتا ہے بہت ساری غلطیوں کی وجہ سے بہت ساری مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر لیتی ہیں. ایک صاحب ہیں وہ بتاتے ہیں اب 3-4 سال کے اندر 8 لاکھ مسلم بچیاں نان مسلم سے شادی کی ہیں. اب بتا کر بھی ہو گئے 3-4 مہینے سے زیادہ. اب اس کے بعد کتنے ہوئے اللہ بہتر جانتا ہے. میں نے اس سے پہلے اس سے کہا تھا سب سے زیادہ تمل ناڈو میں ترچی کے اندر تقریباً 27,000 لڑکیاں، ترچی بولے تو ترچی نہیں، ترچی کا پورا علاقہ سمجھو، 27,000 مسلم بچیاں نان مسلم سے شادی کی ہیں. سیلم کے اندر اور زیادہ 32,000 مسلم بچیاں نان مسلم کے ساتھ شادی کی ہیں. مدراس کے اندر بھی بہت ساری مسلم بچیاں شادی کی ہیں نان مسلم سے. پتہ نہیں یہاں کا بھی سب حساب اٹھاتے ہیں 72,000، 70 پر 2,000 مسلم بچیاں نان مسلم سے شادی کی ہیں. کتنی بڑی افسوس کی بات ہے جی. اس کو تو کہتے ہیں کہ دین سے نکل گئے، یہ بچیاں مرتد ہو گئیں. دین سے نکل گئے تو اس کو بولتے ہیں مرتد. یہ جو بچیاں شادی کی، فرض کرو 70 پر 2,000 بچیاں تمل ناڈو کی، بہت کم بچیاں مطمئن ہیں. زیادہ بچیاں ان کے شوہر ان کو بھگا دیتے یا دوسری تیسری چوتھی شادی کر لیتے. ان کا کام ہی یہی ہے شادی کرنا چھوڑ کے جانا، شادی کرنا چھوڑ کے جانا. تو بہت ساری بچیاں پریشان بھی رہتی ہیں، گھر میں واپس آتی ہیں، ان کی مائیں بھی ان کو جگہ دے دیتی ہیں. پہلے بھی سمجھائے نہیں دینی تربیت کی کس قدر سخت ضرورت ہے. اس لیے جو لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ایسے بچیوں کے لیے سمر کیمپ رکھ کے اسلامی باتیں بتائی جاتی ہیں. بڑے بچیاں ہیں، شادی کے تعلق سے بہت ساری باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں کہ اس طرح کرنے سے کتنا بڑا حرام کا کام ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے. قریب میں حیدرآباد سے 2 خبریں آئیں. یہ خبر تو یہ کہی ایک مسلم بچی نے ایک نان مسلم سے شادی کی. پہنچے وہاں لوگ، اس سے پوچھا تو اس نے انکار کیا، نہیں ایسا سب کچھ نہیں ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. آخر میں بہت پوچھا گیا تو اس نے بتایا میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری ماں غریب تھی، ہماری 2 بیٹیاں، میں اور میری بہن تھی. کوئی بھی مسلمان پوچھے نہیں آ کے ہم لوگوں کو، کوئی بھی مدد نہیں کیے. یہاں تک کہ میں پڑھ کے جو آفس میں کام کرنے لگی. وہ آفس کے اندر ایک لڑکا تھا جو نان مسلم تھا، میری بہت مدد کرتا تھا، پیسے بھی دیتا تھا، میں ماں کو بھی دیتی تھی، اپنی بہن کو بھی پڑھانے دیتی تھی. اس سے مجھے تعلق ہو گیا، مسلمانوں سے نفرت ہو گئی. کوئی میری شادی کے پوچھے نہیں، کوئی مجھے پیسہ نہیں دیے، کچھ بھی خرچہ نہیں کیے، مسلمانوں سے نفرت ہو گئی، میں نے اس سے شادی کر لی. میں کوئی غلط کام تھوڑی کی. اللہ اکبر. دیکھیے کیسا مسئلہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے ہم لوگوں پر. اس لیے ایک محلے میں رہنے والے لوگوں کو اپنے محلے کی مسجد سے کنیکشن رکھنا چاہیے. کوئی پریشانی ہے، کچھ ہے
تو بولنا چاہیے ایسا ہے، مدد کی ضرورت ہے، تھوڑی مدد کیجیے، ہوگا مدد کرنے والے مدد کریں گے۔ رمضان میں کتنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تلاش کر کر کے زکوٰۃ دیتے کہ صاحب کون محتاج ہیں، کون ضرورت مند ہیں، کون نمازی ہیں۔ مدد کرنے کے لیے ایک بات تو یہ ہے، جو بھی لڑکا ہو، لڑکی ہو، ماں ہو، بیوہ ہو، کچھ بھی ہو، نمازی ہونا چاہیے۔ نماز تو پڑھتے نہیں، ان کی کیا مدد کریں گے؟ بے نمازی مسلمان ہیں کیا؟ ایک بڑا مسئلہ پہلے سے ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ کفر کے قریب ہو گیا، کافر ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق یہ ہے، ہم نماز پڑھتے، مشرک نماز نہیں پڑھتے۔ جو عورتیں کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی، صرف جمعے کی نماز پڑھتی، بہت سارے علماء کا فتویٰ یہ ہے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر بیوی نمازی ہے، شوہر بے نمازی ہے، تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا، طلاق کی بھی ضرورت نہیں، خلا کی ضرورت نہیں، بے نمازی ہے نا، وہ کافر ہے، اس لیے اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ شوہر نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، بولا سمجھایا بتایا نہیں پڑھتی، کا نکاح ٹوٹ گیا، اب وہ میاں بیوی نہیں رہ سکتے، ان کو اپنی شادی کسی اور سے کرنا چاہیے۔ اتنا بڑا فتویٰ ہے جی۔ تو جو غریب ہیں، نمازی ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مسجدوں میں جی، خاص کر جمعے کے دن بھی اور رمضان میں بھی پوری راتیں کتنی مسلم عورتیں بیٹھی رہتی ہیں بھیک مانگنے کے لیے۔ نماز پڑھتی ہیں کیا؟ کتنا بولو کچھ بھی نماز نہیں پڑھتی، کیسے مدد کریں گے ان کی؟ ٹھیک ہے 10 روپیہ 20 روپیہ دیتے رہیں گے، 5 روپیہ دیتے رہیں گے۔ بے نمازی مسلمان ہیں کیا وہ؟ وہیں کھڑے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے نا، وضو کر سکتے نا؟ نہیں جی، کبھی زندگی میں نماز ہی پڑھے نہیں، وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ ویسے ایک فقیر نہیں تھی، میں نے اس سے پوچھا تجھے کلمہ یاد ہے؟ تو کہا ابھی یاد نہیں ہے، ابھی یاد نہیں، پہلے یاد تھا۔ اچھا، میں نے کہا نماز پڑھتی؟ کہاں پڑھتی ہوں نا۔ کہا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کتنے رکعت تھیں؟ کہا سب دو رکعت۔ کہا تو پڑھی؟ کہا نہیں میں کبھی پڑھی نہیں، بولتے لوگ ہاں۔ اب ایسی مسلم لڑکی ہے، عورت ہے، اب اس کو کیا بھیک دیں گے؟ ان کے اسلام میں رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ چلے جائیں کہیں بھی، کیا فائدہ ہے؟ صرف نام مسلمان کا ہے فلاں فلاں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے ہماری توجہ بھی ہونی چاہیے، غریبوں کا خیال کرنا چاہیے، بشرطے کو نمازی ہوں تب ان کا خیال کرنا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں، اسلام سے دور ہیں، ان کا خیال کر کے کیا فائدہ؟ ایسا اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس طرح لڑکیاں جو نان مسلم سے شادی کر لیتی ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ پہلے ماں باپ اپنی بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے، پوچھتے نہیں، دیکھتے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو ایسی صورت میں لڑکیاں کس سے شادی کر لیتی ہیں، ان کو اس کی فکر بھی نہیں ہے، بس سر کا بوجھ ختم ہوا ایسا سمجھتی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اس کی وجہ سے ماں باپ سب سے بڑے قصوروار ہیں۔ اللہ نے کہا نا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، مسلمانوں تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر فائدہ کیا ہے؟ گھر والوں کو تو بچائے نہیں، خود بھی نہیں بچے۔ یہ بھی بے نمازی۔ جب سے سمجھیے یہ کو ایجوکیشن آیا، اسکول اور کالج کی تعلیم شروع ہوئی، یہ 50 سال کے اندر آپ دیکھیں گے یہ برائیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ جہاں بھی کالجز ہیں، کچھ مسلم عورتوں ہی کے کالج ہیں، اور بہت سارے کالج کو ایجوکیشن، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتی ہیں، جو سب گمراہ ہو جاتی ہیں۔ اکثر و بیشتر، سب تو نہیں کہہ سکتے، اللہ کی بندیاں کچھ نیک بھی رہتی ہیں ماشاءاللہ، سب کی شادیاں ایسی ہوتی ہیں، اپنے کلاس فیلو سے شادی کر لیتی ہیں۔ ڈاکٹر اس طرح عام طور پر کرتے، ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے مسلمانوں سے ہی کرتے، غیر مسلم سے نہیں کرتے، وہ شادی جائز ہے، لیکن یہ نان مسلم سے جو شادی کرتے وہ اتنی بڑی خرابی ہے۔